ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته عن الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل ولعن أعداءهم أجمعين من يوم عداوته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله من عباده خيرتان فخيرته من العرب قريش ومن العجم فارس وقال علي بن الحسين عليهما السلام أنا ابن خيرتين صلوات پر محمد عزیزان گرامی، سلسلہ خمسہ سجادیہ کی یہ چوتھی مجلس ہے۔ عنوان سخن جیسا کہ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں جو ان مجالس میں شرکت کر چکے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں کہ محور گفتگو ذات اقدس امام سجاد علیہ السلام ہے، اور آج بے ویژے بالاخص بالخصوص روز جمعہ کا ہے، اور وقت بھی نماز جمعہ کے بعد کا ہے، تقریباً عصر کا وقت ہے، اور جگہ اور مقام از حیث شہر حرم اللہ جو مکہ ہے، حرم رسول اللہ جو مدینہ ہے، حرم کوفہ جو کہ مولا کائنات کا حرم کہا جاتا ہے کوفے کو، اور یہ جگہ جہاں سے یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ جگہ کو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پورا کا پورا شہر جائے گاہ اہل بیت علیہم السلام ہے، اور اس میں بھی یعنی یہ شہر میں بھی ایک ایسا خطہ جو حرم مطہر حضرت معصومہ ہے، وہاں سے یہ مجلس ہو رہی ہے، یہاں وہ مجلس ہو رہی ہے کہ اب میں اس مجلس کی اہمیت کیا بتاؤں۔ ابھی کچھ قدم کا فاصلہ ہے ذریعہ مطہر کا، اور ذریعہ مطہر سے بھی 7 8 10 قدم کا فاصلہ ہے قبر مطہر کا، جو قبر ایک آیت اللہ العظمی بروجردی صاحب کی ہے۔ اب جیسے ہی نگاہ نظر اس قبر پر پڑھی تو ایک فقرہ یاد آیا، ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا۔ فقرہ کہنے سے پہلے وہ واقعہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ عزاداری کے ایام بھی ہیں اور
مجلس عزا بھی ہے، جمعے کا روز بھی ہے۔ جمعے کا روز شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان میں لکھتے ہیں، جمعے کا روز ہر گھنٹہ خداوند متعال ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ جمعے کا یہ دن وہ دن ہے، یہ جمعہ وہ دن ہے کہ ہر گھنٹہ خداوند عالم ہر گھنٹے میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اور یہ رحمت سے سرشار روز ہے۔ اسی لیے اس روز کو قرآن مجید میں بھی اللہ نے آیات الہیہ میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اور یہ لفظ جہاں استعمال ہوا ہے علماء نے علماء یا سیرہ آئمہ کہوں، اس میں ایک سورہ بھی ہے جس کو سورہ جمعہ کہا جاتا ہے، اور اس میں خاص جو یہ لفظ جس آیہ کریمہ میں لکھا ہوا ہے، یہ جو لفظ ہے وہ لفظ کہاں پر استعمال ہوا ہے؟ سورہ جمعہ میں وہاں استعمال ہوا ہے کہ جیسے ہی اس دن اللہ کا بلایا آئے، نادی جب ندا دے، جیسے ہی آواز ندائے پروردگار آئے، اللہ کی دعوت آئے، تو وہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے کہ آپ اپنی تمام وہ چیزیں جو دنیا کے کاروبار میں آتی ہیں، دنیا کے سسٹم میں آتی ہیں، اسے ترک کر دو، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اس کے فوراً بعد وذروا البیع، یعنی بیع کو، بزنس کو ختم کر کے یہاں آ جانا ہے۔ یعنی یہ وہ دن ہے جمعہ کا دن، یہاں سے رحمتیں ملتی ہیں۔ اب ہمارے ایک استاد ہیں وہ کہتے ہیں وذروا البیع جو لفظ استعمال ہوا ہے جمعے کے دن، یعنی تجارتوں کو ختم کر کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، یعنی تجارت کی برکت اگر چاہتے ہو، بزنس میں برکت اگر چاہتے ہو، جاب وغیرہ میں ترقی چاہتے ہو، یہ کچھ دیر کے لیے جب نادی ندا دے، آذان کی آواز ہے، تمام چیزوں کو چھوڑ کر للہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، پورا ہفتہ اللہ آپ کے رزق میں برکت ہی برکت عطا کرے گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا جمعہ وہ دن ہے جس میں حسنائے دنیا بھی پایا جاتا ہے اور حسنائے آخرت بھی پایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ چونکہ گفتگو کا آغاز جو پہلی مجلس میں کیا تھا کہ انسان وہی کامیاب ہے جس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، اور جمعہ کا دن کون سا دن ہے کہ جس دن اللہ ہزاروں لوگوں کو جہنم کی آگ سے ہر گھنٹے میں آزاد کر دیتا ہے، اور برکت اور رحمت اس دن جو خاص ہے وہ بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اب جمعہ کا دن ہے، حرم مطہر میں مجلس ہے۔ اب جو میں قبر دیکھ کے آیا ہوں، جو میں نے جیسے ہی قبر دیکھا ہے آیت اللہ العظمیٰ بروجردی رحمت اللہ علیہ کی، جیسے ہی وہ اپنی درس و تدریس میں مشغول ہوا کرتے تھے، زیادہ مطالعہ کرتے تھے، تو آنکھوں کی بینائی حضرت کی کم ہو گئی۔ آیت اللہ بروجردی کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، جانے کے بعد اپنے آنکھوں کا معائنہ کروائے۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے آنکھوں کا معائنہ کیا تو حضرت کو کہا کہ اب تمہارے آنکھ اس وقت اچھے ہوں گے جب یہ نمبر والا عینک پہنیں گے۔ نسخہ لکھا، یہ عینک، یہ شمارے والا، یہ نمبر والا چشمہ آپ اپنے آنکھوں کی زینت بنائے اس چشمے کو۔ جیسے ہی وہ چشمہ لیے، چشمہ لینے کے لیے وہ نسخہ لیے، اب شاگرد سمجھ رہے تھے، جتنے شاگردان موجود تھے، اب یہ کہاں جائیں گے؟ میڈیکل جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ جہاں عینکیں بکتی ہیں وہاں جائیں گے۔ لیکن ایام عزا تھی، ایام عزا۔ جیسے ہی وہ باہر آئے، کیا دیکھا؟ ماتمی دستہ۔ چونکہ ماتمی دستے کو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے، ماتمی دستہ تھا، ماتمی دستہ ماتم کر رہا تھا۔ جیسے ہی ماتمی دستے کو انہوں نے دیکھا، فوراً ماتمی دستے کے بیچ چلے گئے۔ جانے کے بعد ایک عزادار جو ننگے پیر تھا، اس کے پیروں کے نیچے کی خاک کو اٹھایا، اپنے آنکھوں کا سرما بنایا، اور فوراً ڈاکٹر کے پاس گئے۔ جانے کے بعد کہا اب میرے آنکھوں کا معائنہ کر۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے آنکھوں کا معائنہ کیا اور نسخہ دیکھا اور آنکھوں کا معائنہ کیا، پھر نسخہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یہ کیسے ممکن ہے میں اس آنکھوں کو یہ والا چشمہ دوں؟
یہ والا چشمہ اس نسخے میں لکھو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی یہاں آئیے، یہ عزا، یہ فرش عزا، یہ دنیا بھی سنوارتا ہے، آخرت بھی سنوارتا ہے۔ ایک عزادار کے پیروں کی نیچے کی خاک کی یہ اہمیت ہے تو خود عزاداروں کی کیا اہمیت ہوگی؟ اب جس کی عزاداری میں ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کی کیا اہمیت ہوگی؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی خمسہ خمسہ سجادیہ ہے، آج جمعہ ہے، عبادتوں کا دن ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کی شخصیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھی ہے، فرماتے ہیں دیکھیے عبادت جیسے ہی آپ کے ذہن میں لفظ عبادت آپ کے ذہن میں جیسے ہی آئے گا تو آپ کا ذہن فطور کرے گا کس کی طرف؟ نماز کی طرف، روزے کی طرف۔ مولا کائنات فرماتے ہیں دیکھو لوگوں کے نمازوں سے دھوکہ نہ کھانا، لوگوں کی نمازوں سے دھوکہ نہ کھانا، میری طرف ہو جائیے گا، میرے ساتھ ہو جائیے گا، لوگوں کی نمازوں سے دھوکہ نہ کھانا۔ نماز کسی کی شناخت نہیں کرواتی، نماز یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری پہچان میری نماز نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کسی کی نمازوں کو دیکھ کر، کثرت نماز دیکھ کر کبھی بھی اس شخص کو نہ پرکھنا، اس لیے کہ نماز کسی کے پرکھ کے لیے نہیں ہے، کسی کی شناخت کے لیے نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں امام سجاد کی عبادت پر جن کے سجدوں نے اللہ کو پہچانوایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ہماری نماز ہماری پہچان نہیں ہے لیکن امام سجاد کے سجدے اللہ کی پہچان ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ کرے، اگر تارے نہ ہو تو آسمان عجیب دکھائی دیتا ہے۔ جیسے ہی تارے آسمان میں آ جائے تو یہ چمک دھمک ستاروں کی آسمان میں دیکھنے کے لیے ہم بھی مشتاق ہوتے ہیں اور آسمان کی زینت بھی بن جاتے ہیں۔ یہ ستارے آسمان کی زینت بھی بن جاتے ہیں اور انسان کے بدن کی زینت بھی ہے اور وہ ہے لباس۔ آپ جتنا اچھا لباس پہنیں گے، جتنے اچھے کپڑے پہنیں گے اتنے اچھے دکھائی دیں گے، اتنے اچھے آپ دکھائی دیں گے۔ یعنی معلوم یہ ہوا انسان کی زینت، انسان کے بدن کی زینت لباس ہے۔ عزیزان گرامی ہر چیز کی ایک زینت ہوا کرتی ہے، انسان کے بدن کی زینت اس کا لباس ہے۔ اب آئیے یہ جو زینت ہے، لباس، یہ دو کام کرتا ہے۔ یہ زینت لباس دو کام کرتا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ یہ لباس انسان کے بدن کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے اور دوسرا بڑا کام یہ کرتا ہے یہ لباس بدن کے عیوب سے بچاتا ہے، یعنی بدن کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ یعنی زینت اس لیے ہے لباس کہ وہ دو کام کرتا ہے، سردی اور گرمی سے بھی بچاتا ہے اور انسان کے عیبوں کو بھی چھپاتا ہے۔ عزیزان گرامی اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، دھیمے دھیمے میرے ساتھ رہیے گا، یہ مقدماتی بحث ہے۔ اب دیکھیے گا سردار سید کسے کہتے ہیں؟ سردار و سید وہ ہے جو کاروان میں سب سے آگے آگے رہے، کاروان میں سب سے آگے آگے رہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سید و سردار کہتے ہیں۔ اور زینت کیا ہے؟ زینت یہ ہے کہ جس کی جو زینت بن جاتی ہے اس کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اب آئیے روز محشر ہوگا، سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کی زینت ہوں گے، سید ساجدین سجدہ کرنے والوں کی زینت ہوں گے، ساجدین کی زینت سید الساجدین ہوں گے۔ جیسے ہی روز محشر امام سجاد سامنے سامنے ہوں گے، سجدہ کرنے والے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اب نگاہ قدرت سید الساجدین کو دیکھے گی، سجدہ کرنے والوں کی زینت کو دیکھے گی، زین العابدین کو دیکھے گی۔ اب تمام ساجدین کے عیب چھپ جائیں گے، تمام ساجدین کے عیب چھپ جائیں گے، اس لیے کہ زینت کا مطلب ہی یہی ہے کہ عیبوں کو چھپا دے۔ اب جیسے ہی عیوب چھپ جائیں گے یہ سارے کے سارے ساجدین سید الساجدین کے صدقے جنت میں وارد ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی
جو ہماری بحث کا سلسلہ ہے، جو ہماری بحث جو گھوم رہی ہے شخصیت امام سجاد پر، وہ 3 مفاہیم رکھتے ہیں. یعنی امام سجاد کی زندگی کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. پہلا حصہ امام سجاد کا مدرسہ تھا، دوسرا حصہ امام سجاد علیہ السلام کی انفرادی تبلیغ تھی، اور آج جو ہم بحث کریں گے امام سجاد علیہ السلام کی انفرادی تبلیغ، اور تیسرا حصہ جو تشہیر کرب و بلا کا ہے. ان دونوں کو لے کر انشاءاللہ آج کی بحث ہوگی ہماری. اور آج کی بحث کے مقدمتاً میں یہ کہہ دوں عزیزان گرامی، یہ جو دونوں کام ہیں یہ معمولی کام نہیں ہیں. یہ دونوں کام، انفرادی تبلیغ اور تشہیر کربلا. اب امام سجاد نے انفرادی تبلیغ اور تشہیر کرب و بلا کو ملا کر اپنے وظیفے کو ایسا انجام دیے تا قیامت تک کے لیے کربلا ہمارے لیے فرقان بن گئی، ہمارے لیے فارق بن گئی، ہمارے لیے حق و باطل کی پہچان بن گئی. اب انسان دیکھنا یہ ہے کہ دیکھ لو حق و باطل کدھر ہے. اگر کوئی بھی مسلمان کھڑا ہو رہا ہے پرکھنا ہو تو یہ جان لو یہ کربلائی ہے یا کربلائی نہیں ہے. اگر کربلائی ہے تو وہ حق میں ہے، نہیں تو وہ باطل میں ہے. یہ فرقان دینے والی شخصیت کا نام ہے زین العابدین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب یہ تشہیر کرب و بلا اور اجتماعی تبلیغ سے ہٹ کر انفرادی تبلیغ کیسے امام نے آغاز کیا. امام کا آغاز یعنی امام کی امامت کا آغاز سن 60 ہجری یا 61 ہجری کہہ لوں، چونکہ 61 ہجری کا ابتدائیہ ہے تو 60 ہجری سے ملحق بات ہے. تو عزیزان گرامی 10 محرم کے شام سے امام کی امامت شروع ہو جاتی ہے. اب آئیے، جیسے یہ امام کی امامت کا آغاز ہوا، دوسرے یا تیسرے دن 12 تاریخ میں روایت ملتی ہے کہ یہ کوفہ پہنچے. یہاں سے امام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے. یعنی اب امام کی امامت کا آغاز البتہ شام غریبہ سے ہو چکا تھا، عصر عاشور کے بعد سے ہو چکا تھا. اب یہاں سے تاریخ میں رقم ہو رہا ہے. امام نے امامت کا آغاز اس طرح سے کیا ہے. کس طرح سے کیا؟ عروج ہوا، وارد کوفہ ہوئے. جیسے ہی کوفہ میں وارد ہوئے وہاں جانے کے بعد گفتگو اور تک نفر سے بات کرنے کے بعد، چونکہ وقت نہیں ہے، وہاں 11 سے 12 لوگوں سے مولا نے تک نفر ایک نفر سے بات کی. میں انشاءاللہ وہاں کے لوگوں کی بات کو میں یہاں نشر نہیں کروں گا. انشاءاللہ شام کے لوگوں کی جو مولا نے ایک نفر سے جو بات کی، انشاءاللہ اگر وقت ملا تو وہاں کی باتوں کو میں بتاؤں گا. اب یہاں آئیے گا، اس لیے کہ شام کی باتوں کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ شام والوں کے بیچ اتنے پردے ڈالے گئے تھے حق و باطل کو چھپانے کے لیے، مکنون الحق کے لیے، حق کو چھپانے کے لیے اتنے پردے ڈالے گئے تھے. ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا رشتہ رسول سے کیا ہے. یہ تک نہیں معلوم تھا رشتہ کیا ہے. اتنا یہ تک بھی نہیں معلوم تھا مولا کائنات نماز بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. یہ تک نہیں معلوم تھا. اتنا منفی اور نیگیٹو پروپیگنڈا انہوں نے کر رکھا تھا شام والوں نے. حقائق مولا کائنات ایک ذرہ بھی وہاں نہیں پہنچی ہوئی تھی. عزیزان گرامی دیکھیں، حق و باطل کی پہچان کے کچھ طرائق ہیں، کچھ طریقے ہیں. بالکل واضح بات ہے. چونکہ بات آ گئی ہے تو میں جلدی آگے بڑھوں. حق اور باطل کے درمیان کچھ طرائق پرکھنے کے، اس کے سمجھنے کے. دیکھیں، حق پہلا مقدمہ یہ ہے، حق اور باطل کو سمجھنے کا. حق جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے، باطل جلدی جھٹلایا جاتا ہے. وہ کیسے؟ اب ادھر آئیے گا، کسی بھی دین میں ہو، کوئی بھی مذہب کا انسان ہو، کسی بھی انسان کو جو معقول ہو، عقل والا ہو، جو عقل رکھتا ہو، اس کو بلوانے کے بعد بولے سچ کیا ہے، سچ کیا ہے، صداقت کیا ہے. وہ کہے گا صداقت، سچ اچھی چیز ہے، چونکہ انسان کی فطرت سے جڑی ہوئی بات ہے، انسان سے ملحق بات ہے. حق کو کیا سمجھے گا؟ سچ سمجھے گا، سچ کو حق سمجھے گا. اب اس کو بتائیے جھوٹ کیا ہے، ظلم کیا ہے. ظلم سے چڑے گا، نفرت کرے گا، جھوٹ سے نفرت کرے گا. ایک مقدمہ ہے، پہلا مقدمہ ہے حق اور باطل کی پہچان کا، کہ انسان حق کو اپنے فطرت کے تقاضے کے اعتبار سے درک کر لیتا ہے. اب دوسرے مقدمے میں آئیے حق اور باطل کی شناخت کا. اگر حق کو بعنوان حق بتایا جائے، کوئی انسان ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جو جھٹلا دے.
باطل کو بعنوان باطل سمجھایا جائے. کوئی آپ کو ایسا انسان نہیں ملے گا جو اس کو اپنائے. یہ بات مسلمات میں سے نہج البلاغہ میں بھی مولانا نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے. حق کو حق بتانے کے بعد جھٹلا دے, باطل کو باطل سمجھانے کے بعد اپنا لے. عزیزان گرامی یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا مرحلہ ہے. لیکن عزیزان گرامی دوسرے مرحلے میں ہی آپ یوں دیکھیے گا, اگر حق کو باطل سے ملا دے, باطل کو حق سے ملا دے, یہاں سمجھنے میں اور سمجھانے میں دشواری آتی ہے. سمجھنے اور سمجھانے میں دشواری آتی ہے. اگر 2 گلاس میں رکھ دوں, 2 لیوان میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں, ایک میں خالص دودھ ہو, ایک میں خالص پانی ہو, آپ آرام سے کہہ دیں گے کہ یہ دودھ ہے اور یہ پانی ہے. مشکل یہاں ہے جب دودھ میں پانی ڈالا جائے. اب مشکل یہاں پر یہ بنتی ہے کہ دودھ زیادہ ہے یا پانی زیادہ ہے, دودھ کم ہے یا پانی کم ہے. اب مشکل یہاں ہوتی ہے, خدا نخواستہ نعوذ باللہ بذالک, اگر حسین علیہ السلام کو, توجہ کا طالب ہوں, باتوں کو پہلے میں اس طرح سے کر دوں پھر یہ بات کہوں, اگر مولا علی علیہ السلام کو بعنوان حاکم بعنوان علی اگر پہچانا جاتا, پہچانوایا جاتا, اس میں کوئی 2 راہ نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ساری کی ساری امت اسلامیہ مولا کائنات کے ہم رکاب ہو جاتی. اگر معاویہ کو بعنوان معاویہ پہچانوایا جاتا, کوئی انسان کوئی مسلمان ایسا نہ ملتا جو معاویہ کی سپورٹ میں کچھ بولتا ہو. لیکن مشکل یہاں ہے کہ عزیزان گرامی, اب مولا کائنات کی جو منفی پروپیگنڈا تھی, جو منفی پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ علی ایسے ہیں, علی ویسے ہیں, یہ منفی پروپیگنڈا کا اثر تھا کہ 3 جنگیں مولا کائنات کی دورہ حکومت میں ہوئی. 3 جنگیں مولا کائنات کی دورہ حکومت میں ہوئی. اب ادھر آئیے, اگر امام حسین کو بعنوان حسین پہچانوایا جاتا, امام حسین کو بعنوان امام حسین پہچانوایا جاتا, مسلمانوں میں کسی کی اتنی جرأت نہ ہوتی کہ حسین کو چھوڑ دیتے, حسین کے خلاف کھڑے ہو جاتے. لیکن یہاں پر مولا حسین کو نعوذ باللہ بذالک ایک باغی کا عنوان دیا گیا اور یزید کو ایک قائد کہا گیا. تو یہی وجہ بنی, کربلا واقع ہوئی, یہ لشکر کوفہ اور شام تک گیا. اب یہ ہے حق و باطل کی دوسری قسم. اب آئیے حق و باطل کی تیسری قسم کیا ہے. حق و باطل کی تیسری قسم یہ ہے کہ حق کو بعنوان حق پہچانوایا جانے میں دقت ضرور ہوتی ہے, لیکن منوانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. جیسے ہی انسان یہ درک کر لیتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, تو حق کو فوراً ایکسپٹ کر لیتا ہے. اس کے ماننے میں کوئی دقت نہیں ہے, منوانے میں دقت ہے. اب یہاں دیکھیے, اگر کوئی رات کے سناٹے میں آپ کے گھر آ جائے, آپ کے گھر آنے کے بعد کہے کہ میں کچھ دیر سو جاتا ہوں, اب کچھ دیر سونے کے بعد اٹھ جائے, اٹھنے کے بعد کہے کہ میں اور سونا چاہتا ہوں, تو آپ کے جو ہمراہ ہیں وہ کہے کہ نہیں بھائی دن ہو گیا ہے, آپ کی بس چھک جائے گی, جہاں آپ کو جانا ہے وہاں چلے جائے. مثال کے طور پر دوسرے دن کہیں جانا اگر اس کو ہو تو آپ چلے جائے, یہ آپ کا مرحلہ ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے. تو کہ نہیں ابھی تو میں سویا تھا, ابھی تو میں 1 آدھ گھنٹہ ہی سویا ہوں گا, ابھی رات ہے. عزیزان گرامی, اب اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ جو اب رات نہیں ہے دن ہے, تھوڑی سی مشکل لگے گی. اب وہ اٹھے گا, کھڑکی یا دروازہ کھولے گا, اگر سورج کی شعاعیں اگر اس تک پہنچ رہی تو وہ دن ہے. جیسے ہی پہنچ جائے تو اب اس کو منوانے میں کوئی مشکل نہیں ہے, اب اس کو منوانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. عزیزان گرامی, یہ جو تشہیر کربلا ہے, یہ حق اور باطل کے بیچ مولا امام سجاد کی ایک جنگ ہے. جہاں جہاں جا رہے تھے مشکل ضرور تھی, حق اور باطل کے درمیان فرق کو بتانے کے لیے جہاں جہاں گئے, جہاں جہاں بتایا, بتانے کے بعد لوگوں نے حق کو ایسے قبول کر لیا جیسے باطل تھا ہی نہ, جیسے باطل تھا. اسی لیے تو قرآن مجید نے کہا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آپ کو باطل کو بھگانے کی ضرورت نہیں ہے, باطل کو ختم کیسے کیا جائے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حق کو لے کر آ جائے, باطل خود بخود ختم ہو جائے گا. جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے, رات کا سناٹا, رات کی تاریکی خود بخود ختم ہو جاتی ہے.
ویسے ہی ہے جیسے ہی یہ کاروان لٹا ہوا کاروان کوفہ آیا، کوفے سے شام کے نزدیک ہوتے ہوتے چلا گیا، ویسے ویسے حق شام میں وارد ہوتے گیا، ویسے حق شام میں وارد ہوتے چلا گیا۔ انشاءاللہ بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پر ایک کاروان کہاں پہنچا؟ کوفہ پہنچا۔ کوفہ پہنچتے ہی ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ ابن زیاد کے دربار میں جیسے ہی آیا، ابن زیاد نے دیکھا کہ یہاں تو مرد بھی زندہ ہے۔ ابن سعد کو بلوایا، اے ابن سعد، ہماری قرارداد ہوئی تھی، ہماری تعاہد ہوئی تھی، ہماری اور تیرے بیچ بحث ہوئی تھی، اس نتیجے پر پہنچے تھے کوئی مرد باقی نہ رہے، اس نتیجے پر ہم پہنچے تھے کوئی مرد باقی نہ رہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر دیکھیں ابن زیاد کے پاس 3 شخصیتیں آئی ہیں، ابن زیاد کے پاس 3 شخصیتیں ایسی آئی ہیں، تینوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں باندھی گئی تھی، پیروں میں بیڑیاں باندھی گئی تھی۔ ایک جناب مسلم، 2 جناب مختار، 3 جناب امام سید سجاد علیہ السلام۔ روایت میں ملتا ہے یہ تینوں کی کیفیت ایک جیسی تھی، تینوں کی کیفیت ایک جیسی تھی۔ اب جو بھی اس کے پاس آتا تھا اس کی گردنیں جھکی ہوئی رہتی تھی، لیکن عزیزان گرامی تاریخ میں یہ رقم ہے، یہ لکھا گیا ہے، یہ تینوں جو آئے ہیں ان کی گردنیں اٹھی ہوئی تھی۔ یہ تاریخ کے جملے ہیں عزیزان گرامی۔ جیسے انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گا کل کہ گردنیں کیوں اٹھی ہوئی تھی، اس کی کیا دلائل ہیں، انشاءاللہ کل اس کا تبصرہ ہوگا، وَإِلَّا جو آج بحث کرنا ہے وہ رک جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا، جیسے ہی ابن سعد سے ابن زیاد نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری قرارداد تھی، ہماری تعہد تھی، ہمارے آپ کے بیچ ایک بات ہوئی تھی، طے پایا تھا، کوئی مرد ان کا زندہ نہ رہے، یہ کیسے ہیں؟ پھر ابن زیاد نے امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ امام نے کہا میرا نام علی ابن الحسین ہے۔ کہا کہ علی ابن الحسین تو کربلا میں شہید ہو گئے ہیں، اللہ نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ جیسے ہی یہ سنا امام سجاد نے، یہاں امامت کا پہلا دور، یعنی امامت کا اپنا ظالم کے مقابلے میں پہلا دن تھا، امامت کا پہلا دن تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کہا کہ اللہ نے نہیں، تیری ظالم فوج نے انہیں مارا ہے۔ میرے ساتھ ہو جائیے، اللہ نے نہیں، میرے مالک نے نہیں، تیری ظالم فوج نے مارا ہے۔ جیسے ہی ابن زیاد نے یہ جملہ کہا تو جیسے ہی امام سجاد نے یہ جملہ کہا اور ابن زیاد نے سنا تو ابن زیاد نے فوراً کہا کہ تجھے یہاں قتل کر دیا جائے گا، تجھے یہاں قتل کر دیا جائے گا۔ امام سجاد مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا تو ہمیں قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، تو ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے، تجھے معلوم ہے موت اور ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے؟ سن، میرے بابا، میرے دادا علی، میں یہاں سے آ رہا ہوں، میرے دادا علی موت سے اتنی محبت رکھتے تھے جیسے گود کا بچہ اپنی ماں کے دودھ سے محبت رکھتا ہے۔ تو ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے، تو ہمیں موت کے بارے میں دھمکیاں دے رہا ہے۔ سن، مولا عباس جب کعبے کی چھت کے اوپر چڑھے تھے تو اس وقت حاجیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، اے وہ لوگ، اے کافرو، اے فاجرو، اے ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، احرام کے اندر اسلحہ لے کر آئے ہو، احرام کے اندر اسلحہ لے کر کس کو موت سے ڈرانا چاہتے ہو؟ کس کو؟ جو یلعبو، جو کھیلتا ہے موت سے، فی الطفولیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو طفل ہوتے ہیں، جب جھولے میں ہوتے ہیں تو موت سے کھیلتے ہیں، تو انہیں موت سے ڈرا رہا ہے۔ یعنی مولا عباس وہ منظر کشی کروانا چاہتے ہیں کہ تم جب مکے میں تھے، کافر و مشرک گھوم رہے تھے، اس وقت جب مولا کائنات جب گود میں تھے، ایک اژدہا کو بھیجا تھا حلالی اور حرامی کے درک کے لیے، سمجھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے۔ مولا کائنات نے اس کے 2 حصے کر کے بتایا، 2 حصے کر کے بتایا، دیکھو یہ اژدہا میں آج چیر رہا ہوں۔ پھر وہاں پر روایت میں ملتا ہے ابو لہب نے رسول سے پوچھا کہ اب کیسے تشخیص ہو کہ اب حلالی کون ہے اور حرامی کون ہے، اب تشخیص کیسے ہو؟ تب اللہ کے رسول نے فرمایا تشخیص ہی والا آیا ہے،
تشخیص ہی والا آیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر مولا کائنات نے جیسے ہی وہ اشجار کو چیر کر دکھایا، دیکھو یہ اشجار جو ہم نے چیرا ہے یہ موت سے کھیلنے والے بچے ہیں، یہ موت سے کھیلنے والے بچے، تو موت سے ہمیں ڈراتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ فرقان ہے کربلا، کربلا فرقان ہے، تشہیر کربلا کرنے والا اب یہ بتاتے جا رہا ہے کربلا ایک فرقان ہے، حق و باطل کے بیچ یہ ایک پہچان ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر آئیے، قرآن مجید کہہ رہا ہے موت کے سلسلے میں، قرآن مجید موت کے سلسلے میں کہہ رہا ہے کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور قرآن مجید نے دوسری جگہ پر یہ کہا کہ اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ دیکھیں انسان اور تقوی، انسان وہی سب سے اچھا ہے جو سب سے اچھا متقی ہو، اور اللہ کے نزدیک صاحب کرامت بھی وہی ہو جس کا تقوی زیادہ ہے۔ جتنا تقوی بڑھتے چلے جائے گا اتنے متقی بنتے چلے جاؤ گے، اور اللہ کے نزدیک صاحب کرامت بنتے چلے جاؤ گے۔ صاحب کرامت بننے کے لیے تقوی الہی کا ہونا ضروری ہے۔ پروردگار کیا تقوی الہی کافی ہے کہ نہیں؟ اتقوا اللہ، جب تم اتقوا اللہ، جب تقوی الہی کو اختیار کرتے چلے جانا، پھر اس کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جانا۔ پروردگار اب تو بتا صادقین کون ہیں؟ میرے اللہ تو بتا سچے کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا سچے کون ہیں؟ آ جاؤ سورہ جمعہ میں، کہاں پروردگار سورہ جمعہ میں کہاں کون سچے ہیں؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ سچے ہیں جو موت کی تمنا کرے۔ اب پوری تاریخ ڈھونڈ لیجئے گا، 3 سے زیادہ لوگوں کو صادقین کہا جاتا ہے۔ دیکھیے گا آیات اوصاف بتاتے ہیں، اوصاف بتاتے ہیں، آیات میں صفتیں معلوم ہوتی ہیں، موصوف کو خود ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ موصوف امکان ہے اس وقت جب آیت کا نازل ہوا تھا، جو نزول آیات میں اس وقت کوئی اور موصوف رہا ہو، اس کے بعد کوئی اور موصوف ہو، اور آج کوئی اور موصوف ہو۔ قرآن ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، قرآن تا قیامت تک کے لیے ہے۔ تا قیامت قرآن موجودہ ہے تو تا قیامت یہ صفتیں بھی پائی جائیں گی، اور ان کے موصوف کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب آئیے، موت کی تمنا تمہیں کہاں ملے گی؟ موت کی تمنا اگر تمہیں ایک جگہ دیکھنا ہو تو معرکہ کربلا ہے، وہ معرکہ کربلا ہے۔ حبیب کہہ رہے ہیں یا اپنا رسول اللہ مجھے بھیجیے گا، ذوالقرنین کہہ رہے ہیں میں پہلے جان نثار کرنے کے لیے جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، اکبر ریڈی ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، بابا پہلے مجھے بھیجیے۔ یہاں تک کہ رباب کا اصغر بھی تیار ہوا ہے لڑنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، موت کی تمنا کا مرکز ہے کربلا، اور تشہیر کربلا کرنے والے یہ بتا رہے ہیں دیکھو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ صرف کربلا میں ملے گی، اور جو جتنا متقی ہوگا وہ اتنا کربلائی ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ مولا نے کوفے میں بتایا کہ صرف و صرف کربلا والے اس وقت کی صفت، اس وقت کے اس کے جو اس آیے کریمہ کے جو باقاعدہ بھرپور آپ کو مصداق دیکھنا ہو، اس وقت امام سجاد بتا رہے ہیں کربلا والے ہیں، یہ فارق ہیں، یہ فرقان ہیں، یہ حق و باطل کی پہچان ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں سے ایک کاروان چلتا چلتا جا رہا تھا، شام تک پہنچا۔ ایک شامی ورود شام میں ایک شامی امام سجاد سے ملاقات کیا۔ ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کا شکر ہے، دیکھیں تک انفرادی تبلیغ امام سجاد کی عنوان آپ کے ذہن میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے فسادیوں کو قتل کیا، فسادیوں کا خاتمہ کر دیا۔ اب امام سجاد اس کے قریب گئے، جانے کے بعد کہا چچا آپ قرآن پڑھے ہیں؟ آپ قرآن پڑھیں؟ دیکھیں شامی معمولی شخصیتیں نہیں تھی، وہاں پر بھی سمجھدار بھی تھے، عقل مند بھی تھے، عاقل بھی تھے، لیکن ان کی مجبوری یہ تھی کہ منفی پروپیگنڈا، نیگیٹو پروپیگنڈا میں وہ آ چکے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں، یعنی یوں سمجھیے شام میں اسلام کب گیا ہے، تھوڑا تاریخی تجزیہ کر لیں گے، اسلام شام میں کب گیا ہے۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں، خلیفہ دوم کے آخری دور تھا، شام فتح ہوا، شام مسلمانوں کے انڈر میں آیا۔ جیسے ہی مسلمانوں کے انڈر میں آیا، اب ہر جگہ تو خلیفہ جا نہیں سکتا، کیپٹل میں خلیفہ بیٹھتا ہے، صدر مقام میں خلیفہ بیٹھتا ہے، اور وہاں پر نمائندوں کو بھیجتا ہے۔ وہاں پر ابو سفیان کے ایک بیٹے کو نمائندہ بنا کر بھیجا۔ جیسے ہی اس کا خاتمہ ہوا تو اس کا بھائی معاویہ وہ خلیفہ وہاں والی شام بنا۔
والی شام بنا. اب دیکھیے گا یہ اور یہ اب خلیفہ دوم کا پورا زمانہ گزر گیا, پھر خلیفہ سوم کا پورا زمانہ گزرا, پھر مولا کائنات کا زمانہ گزر گیا, پھر مولا حسن کا زمانہ گزر گیا. سن رہے ہیں آپ میرے ساتھ ہے نا؟ اب کتنے سال کا فاصلہ ہوا؟ تقریباً 40 سے 44 سال تک. یعنی حدود انبیاء میں باتوں کو بدل کر یوں کہوں, جیسے ہی رسالت کی جو شروع ہوئی پیغمبر اکرم کی رسالت, جو رسالت ظاہرہ جسے کہتے ہیں مکہ مکرمہ سے, پھر جیسے ہی پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ آئے مسلمان بڑھتے چلے گئے. بھلے مملکت اسلامی وہ کشور نہیں آیا, یعنی ایک ملک ایسا ہے جو اسلامک ملک نہیں ہے لیکن مسلمان پائے جاتے ہیں. آج بھی دنیا میں دیکھ لیجئے گا کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں رسماً آفیشلی وہ مسلمان نہیں ہے, ملک ہے آفیشلی اسلامک ملک نہیں ہے لیکن اس کے اندر مسلمان پائے جاتے ہیں. تو شام بھی ایسا ہی تھا, شام بھی ایسا ہی تھا, مسلمان موجود تھے لیکن اسلامک مملکت میں وہ کشور نہیں آتا تھا, وہ کنٹری اسلامک نہیں تھی لیکن مسلمان وہاں پر موجود تھے, مسلمان وہاں پر موجود تھے. اب جو مسلمان وہاں پر موجود تھے وہ بھی تھوڑا سا اس طرف کے مسلمان تھے, چونکہ رسول اکرم کے بعد ظاہری خلفاء کوئی اور تھے وہاں پر. دیکھیں اب مسئلہ یہ بنا کہ اب وہ اسلام وہاں سے اخذ کر رہے تھے, اسلام دوسری جگہ سے حاصل کر رہے تھے. اب وہاں پر بھی منفی پروپیگنڈا تھا, منفی پروپیگنڈا اس طرف بھی تھا. اب دیکھیے گا منفی پروپیگنڈا ادھر بھی تھا, پھر دھیمے دھیمے جب اسلامک مملکت بنی تو پوری طرح سے منفی پروپیگنڈا ہے, پوری طرح سے منفی پروپیگنڈا ہے. اب وہ کیسے منفی پروپیگنڈا, میں آپ کو اور ایک مثال سے واضح کر دوں کہ ابھی کس طرح کے لوگ تھے. اب امیر شام کا زمانہ ہے, اب جنگ کے لیے جانا ہے, جنگ کے لیے جانا ہے, تیار ہوا لشکر. تو لوگوں نے کہا کہ امیر جہاں تو ہمیں جانا ہے, جب بصرہ ہمیں جانا ہے, بصرے تک کا فاصلہ بہت دور ہے, آج چہارشنبہ ہے, جمعہ ممکن ہے کہ راستے میں پڑ جائے, جمعہ ممکن ہے کہ راستے میں پڑ جائے, تو جمعہ کیسے پڑھیں گے ہم؟ امیر نے کہا کہ اب اذان دے دو, جمعے کی نماز بھی ہو جائے گی. لیکن اب دیکھیں ان کے عقول پر کیا بتاؤں میں, ایک بھی بندہ, ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا جو کھڑے ہو کر اعتراض کرے. اب دوسری مثال کے ذریعے میں اور واضح کر دوں, جنگ کے بعد ایک کوفی شام آیا, ایک کوفی شام آیا. جیسے ہی شام آیا تو شام کے ایک آدمی نے اس کے اونٹ کی رسی پکڑ لی. رسی پکڑنے کے بعد کہا کہ یہ اونٹ میرا ہے, اور گواہیوں کو 50 لوگوں پر مشتمل لے کر آیا. خلیفہ کے پاس گئے, امیر شام کے پاس گئے, بتایا کہ دیکھو یہ 50 گواہیاں موجود ہیں, یہ اونٹ میرا ہے. الغرض یہ ہوا اونٹ جو ہے شامی کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا. اب کوفی وہاں پر کھڑا مسکرایا, مسکرانے کے بعد کہا امیر جو بھی آپ فیصلہ دے چکے ہیں پہلے یہ تو معلوم کریں یہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے. جب سب واپس جا رہے تھے تو یہ کوفی بھی قدم با قدم گام با گام واپس جانے لگا. تو معاویہ نے کہا ادھر آؤ, امیر نے کہا ادھر آؤ. جیسے ہی گئے, کہاں جا رہے ہو؟ اب رکوں گا کیسے بھائی, ایک اونٹنی چلے گی, اب نہیں معلوم کیا جائے گی. کہ نہیں سنو, میں تمہیں روکوں گا نہیں, تم کوفہ ضرور جانا, لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جانا تو علی سے کہنا ایسے لوگ جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں جانتے 1 لاکھ میرے پاس ہیں. کتنے؟ 1 لاکھ میرے پاس ہیں. عزیزان گرامی, اپنے فوج کی نادانی پر فخر کر رہا ہے, اپنے فوج کی نادانی پر فخر کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب فوج میں نادان ہوں گے تب ان کے عقول میں پردہ ڈالا جا سکتا ہے, ان کے عقول میں بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کون باغی ہے, ان کے عقول میں بتایا جا سکتا ہے کہ نمازی اور غیر نمازی میں فرق نہ ہونے پائے. عزیزان گرامی, تبھی تو اٹھایا جاتا ہے, تبھی تو مولا کائنات کے خلاف تحریک چلائی جا سکتی ہے, تبھی تو یزید کی بیعت کے لیے ابھارا جا سکتا ہے, تبھی تو حسین کے قتل کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جا سکتا ہے, تبھی تو کوفے میں جب وارد ہو تو پتھر کی بارش کروائی جا سکتی ہے, کھجوروں کی برسات کروائی جاتی ہے بے نام صدقہ, تبھی تو یہ لشکر کو شام میں وارد کیا جا سکتا ہے. اور کس طرح سے وارد ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتے جاؤں گا. عزیزان گرامی, اب یہ لشکر جیسے ہی شام وارد ہوا, ایک نفر کی مولا نے تبلیغ شروع کی. جو بھی قریب آتا تبلیغ شروع کرتے, جو بھی قریب آتا تبلیغ کر کے بتاتے. اب عزیزان گرامی, صرف تبلیغ نہیں کی مولا نے, جو بھی مولا کی عرفان حاصل کر لیتا مولا اس کی مشکلات بھی دور کرتے گئے.
جو بھی مولا کا عرفان حاصل کر لیتا مولا ان کی مشکلات بھی دور کرتے جا رہے تھے شام تک۔ عزیزان گرامی، اسی شام سے پہلے ایک گاؤں آیا تھا، اس گاؤں میں کچھ دیر کے لیے کاروان کو رکایا گیا، اعلان ہوا کہ باغیوں کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے، اعلان ہوا باغیوں کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے۔ 2-4 بندے کھڑے ہوئے تھے، مولا نے انفرادی تبلیغ، تک تک کی تبلیغ مولا نے شروع کر رکھی تھی۔ مولا انہیں سمجھائے کہ اسلام کیا ہے، دین حقیقی کیا ہے، ناب اسلام محمدی کی جب آشنائی ہوئی، کچھ دیر بعد یہ کاروان دھیمے دھیمے آگے بڑھ رہا تھا اور وہاں پر روکا گیا۔ کچھ دیر بعد جیسے آگے بڑھا پھر وہاں پر روکا گیا۔ اب عرفان ملا، ایک شخص کو عرفان ملا، جان گیا کہ یہ آنے والا معمولی شخص نہیں ہے، یہ آنے والا معمولی شخص نہیں ہے، اور قریب گیا، جانے کے بعد کہا کہ اب میں سمجھ گیا ہوں، میں جان گیا ہوں کہ آپ ہیں کون، میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ ہیں کون، آپ ایک لطف کریں، آپ ایک مہربانی کریں۔ کہا کیا کرنا ہے بھائی؟ کہا یہ کہ میری زندگی تنگ دستی میں بھری پڑی ہے، تنگ دستی سے بھری پڑی ہوئی ہے، گھر میں فاقے ہی فاقے چل رہے ہیں، مجھے لطف کریں۔ مولا سجاد نے کہا کہ میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں دیکھ رہا ہے؟ کہ مولا میں دیکھ رہا ہوں۔ کہ پیروں میں بیڑیاں دیکھ رہا ہے؟ مولا میں دیکھ رہا ہوں۔ کہ اب میں کیا کروں؟ مولا میں سمجھ گیا ہوں، آپ کے باتوں سے یہ احساس ہو چکا ہے کل کائنات کا اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے، کل کائنات کا اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ مولا میں یہاں سے خالی نہیں لوٹوں گا، میں یہاں سے خالی نہیں لوٹوں گا۔ تو مولا سجاد نے کہا اگر اتنا عرفان تجھے ہو گیا ہے تو دیکھ میرے پیر کہاں ہیں، دیکھ میرے پیر کہاں۔ ایک روایت کے مطابق مولا سواری میں سوار تھے تو مولا نے کہا کہ میرے سواری کے پیر کہاں ہیں دیکھ۔ مولا زمین پر ایک نشان لگا لے، جیسے یہ کاروان یہاں سے غائب ہو جائے گا، یہاں سے آگے بڑھ جائے گا، وہاں کندھا کرنا، اس زمین کو کھودنا، تجھے اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، پھر زندگی میں کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ عرفان بھی کروایا، یعنی حسنائے آخرت بھی مولا نے دیا اور حسنائے دنیا بھی عطا کیا، یعنی ان کی چوکھٹ پہ آؤ گے تو دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی سدھرے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ معرفت کے کانے ہیں، یہاں پر معرفتیں ملتی ہیں۔ روایت میں ملتا ہے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر آنے کے بعد مولا سجاد سے کہا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے، میں نے ایک حدیث سنی ہے، وہ حدیث یوں ہے کہ آپ نے فلاں جگہ فلاں شخص سے یہ کہا کہ آپ کی ولایت، یعنی اہل بیت علیہم السلام کی ولایت مولا کائنات کے قبول کرنے میں جن انبیاء نے تھوڑا سا توقف کیا ہے، تھوڑا سا بھی توقف کیا ہے، وہ انبیاء کو دنیا میں سزا ملی ہے، وہ انبیاء کو دنیا میں سزا ملی ہے۔ مجھے یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے، مجھے یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ مولا سجاد نے کہا کس کے بارے میں کہہ رہے، کون سے نبی کے بارے میں تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ ہضم نہیں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب یونس کا مسئلہ ہے، جناب یونس اور نبی علیہ السلام کا مسئلہ ہے کہ میں نے سنا کہ مچھلی کے پیٹ میں اس لیے چلے گئے، ولایت کے اقرار میں توقف کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے دیر کیا تھا، تھوڑی دیر، اب نہیں معلوم کتنے سیکنڈ دیر ہوئے تھے۔ تو مولا سجاد نے کہا آنکھوں کو بند کر، میرے ساتھ ہے نا، آنکھوں کو بند کر۔ جیسے ہی اس نے آنکھوں کو بند کیا پھر آنکھ کھولا تو وہ مدینے میں نہ تھا، اب وہ شہر میں نہ تھا۔ پھر جیسے ہی آنکھ کھولا سمندر کے کنارے تھا، سمندر کے کنارے تھا، سمندر کی موجیں چل رہی تھی، طوفان جو سمندر کا دور دور جو ہو رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا، ڈر گیا۔ مولا اس نے فوراً کہا ابن رسول اللہ، اے رسول کے فرزند میری جان کی ضمانت تمہارے ہاتھ ہے۔ مولا نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ تو کس کے ساتھ ہے، دیکھ تو کس کے ساتھ ہے۔ تجھے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا جو وہاں سے یہاں تک لا سکتا ہے تجھے کہاں تک محافظت کے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ کہ اب تو معرفت چاہتا ہے تو مولا نے مچھلی کو آواز دی، پہاڑ برابر مچھلی سامنے آئی۔ روایت میں ملتا ہے مچھلی ہم کلام ہوئی، امام سجاد کو سلام کرنے کے بعد مچھلی جیسے ہی ہم کلام ہوئی تو یہ جناب سمجھ رہے تھے کہ بات کہاں سے کہاں تک ہے،
یہ جناب سمجھ رہے تھے بات کہاں سے کہاں تک ہے. یعنی امام نے انفرادی تبلیغ کی. انفرادی تبلیغ میں جو بھی جیسا بھی سوال لے کر آئے امام نے اس کو اس طرح کا جواب عطا کیا ہے. اس کو اس طرح کا جواب عطا کیا ہے. جواب عطا کرنے کے بعد اگر ظرف جس کا ہے, دیکھیے بارش ہوتی ہے نا, بارش اگر جو ہوتی ہے, بارش جہاں جہاں جاتی ہے وہ اس کے ظرف کے اعتبار سے اس کو استفادہ کرواتی ہے, اسے فائدہ پہنچاتی ہے. اگر وہی بارش سمندر میں پڑ جائے تو سمندر کا حصہ ہو جاتی ہے, دریا کا حصہ ہو کر بارش کا قطرہ جاویدانی بن جاتا ہے. اگر یہی بارش خشک زمین میں آ جائے تو اس کو اپنے آپ کو کھو دیتا ہے وہ قطرہ, پھر اس کا وجود باقی نہیں رہتا. عزیزان گرامی, امام سجاد کی باتیں اگر ظرف میں آ جائے, اگر وہ ظرف اس لائق ہو تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے چلے جاتا ہے. اگر ظرف اتنا نہ ہو تو وہ دنیا میں بھی پست ہو جاتا ہے اور آخرت میں جہنم کے ایندھن کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ ایک باقاعدہ قانون ہے, یہ اصول ہے. یہاں پر آنے کے بعد اپنے ظرف کو اس عالیشان بنائیے, اس حد تک لے جائیے کہ عرفان کی باتیں اخذ ہو جائے, عرفان کی باتیں, معرفت کی باتیں آ جائے, اپنے معرفت میں اضافہ کرتے چلے جائے. عزیزان گرامی, اب امام سجاد علیہ السلام کا دور ہے. بلخ کا حاجی ہے, ایک تاجر ہے, ہمیشہ مولانا سجاد کے پاس حج کرنے کے بعد آیا کرتا تھا. اکثر مواقع میں تاجر تھا, بزنس مین تھا, حج کئی مرتبہ کیا. جب بھی حج کرتا تھا مولانا سجاد کی خدمت میں آتا تھا, اور جب بھی آتا تھا, بلخ ہے نا افغانستان سے, جب بھی آتا تھا, اب تاجر ہے تو اپنے تجارت کے اعتبار سے امام کو ہدیہ لاتا تھا, امام کو ہدیہ لاتا تھا. ایک مرتبہ اس کے اہلیہ نے کہا کہ تم جب بھی جاتے ہو ہدیہ لے کر جاتے ہو, کبھی ایسا ہوا ہے وہاں سے بھی ہدیہ ملا ہو؟ پھر ایک مرتبہ یہ حج کرنے آیا, پھر مولا کی خدمت میں گیا, مولا نے اسے بلوایا, کہا تو جیسے مولا ہاتھ دھلنا چاہتے ہیں, اس نے کہا مولا یہ خدمت مجھے دے دیجئے, یہ سعادت مجھے بخشیے. پھر مولا نے اسے پانی کا ظرف دیا, اور جہاں وہ ہاتھ دھل رہے تھے وہ بغور دیکھ رہا تھا. مولا نے کہا دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے؟ کہا مولا یہ تو پانی ہے. کہا دیکھ کیا ہے؟ مولا مجھے تو یہ زمرد جیسا لگ رہا ہے. کہا دیکھ کیا ہے؟ مولا یہ فلاں جواہر جیسا لگ رہا ہے. کہا دیکھ کیا ہے؟ کہا مولا یہ. پھر مولا نے کہا جو جتنے جواہرات کا نام بتایا ہے اتنے جواہرات یہ تشت میں ہیں, یہ لے ہمارے طرف سے ہدیہ ہے. اب جیسے ہی یہ ہدیہ لے کر واپس آیا, اہلیہ نے کہا کہ اب مجھے بھی شوق دیدار ہو رہا ہے, مجھے بھی اب شوق دیدار ہے, عشق بڑھا. اب یہ اگلے سال حج کے لیے اپنے شوہر کے ہمراہ ہوئی. حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ کے قریب گئی. جیسے ہی قریب گئی بیمار ہوئی. روایت کے جملے ہیں, بیمار ہونے کے بعد وہ وہیں پر رہی اور بیماری سے تاب نہ لا سکی, اس دنیا سے چل بسی. اب یہ عاشق تھا مولا سجاد کا, یہ عاشق تھا. اس جنازے کو کنار رکھا, مدینے پہنچا, کہا ایسا نہ ہو کہ اس کے دفن کرنے میں وقت لگ جائے اور میں واپس نہ پلٹ جاؤں اس کے غم میں. ایک مرتبہ مولا سے ملاقات تو کر لوں. اب یہ پہنچا مدینہ, بہت کم فاصلہ تھا, کچھ فرسخ کا تھا. پہنچا مدینہ, مولا سجاد کے قدم بوسی کیا. مولا سجاد نے کہا اکیلے کیوں آئے ہو؟ اکیلے کیوں آئے ہو؟ تم تو اکیلے گھر سے نہ نکلے تھے. کہا مولا میں نکلا تو گھر سے اکیلا نہ تھا, میں اپنے اہلیہ کے ساتھ ہی نکلا تھا, لیکن یہ واقعہ پیش آیا. مولا نے کہا جاؤ اپنے اہلیہ کو لے کر آؤ, جاؤ اپنے اہلیہ کو لے کر آؤ جہاں سے چھوڑے ہو. جیسے ہی وہ بلخ کا حاجی وہاں پہنچا جہاں اہلیہ کا جنازہ چھوڑا تھا, جیسے ہی وہاں پر پہنچا, جنازہ نہیں تھا, اہلیہ بیٹھی ہوئی تھی. اب وہ بیماری بھی نہیں تھی جو بیمار ہوئی تھی. پوچھا کہ کیا منظر ہے؟ کا اس نے بتایا کہ جیسے ہی مجھے فوت ہونا تھا, جیسے ہی میری روح کو لے کر جا رہے تھے لے جانے والے, وہاں پر ایک شخصیت آئی. شخصیت کا چہرہ ایسا تھا, اس کی آنکھیں ایسی تھی, اس کے زلف ایسے تھے, قد میں ایسا لگ رہا تھا. اب جیسے جیسے وہ آشنائی کرواتے جا رہی تھی, اب وہ حج کے حاجی کے بلخ والے حاجی کے ذہن میں وہ مناظر آتے گئے. وہ اس نے فوراً کہا یہ جو تو صفات بتا رہی ہے, یہ جو تو حسن بتا رہی ہے, وہ میرے امام سجاد کا حسن ہے, وہ میرے امام سجاد کا حسن ہے. وہ آیا, آنے کے بعد کہا کہ اس کی روح پلٹا دی جائے. اور اتنے سال, بعض روایت تو میں نے خود سنا ہے لیکن پڑھا تو بس یہ کوئی سال وال کا تذکرہ روایت میں لکھا نہیں دیکھا, لیکن سنا ضرور 30 سال, بعض لوگ کہتے ہیں 20 سال تک اس کی روح سے پلٹا دی جائے. اب یہ عشق میں بڑھا, عشق اور بڑھا, کہ چلو چلتے ہیں اس امام تک, چلتے ہیں اس امام تک. جیسے ہی وہ وہاں پہنچی, جیسے امام کو دیکھی, روایت میں ملتا ہے کھڑی تھی بیٹھ گئی,
کھڑی تھی بیٹھ گئی. کہ یہ وہی شخص تھا جو عالم ملکوتی میں میری روح کو پلٹایا تھا. یعنی معلوم یہ ہوا یہاں پر آؤ گے تو دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. صلوات پر محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، امام کی جو تشہیر کربلا تھی بڑا سخت مرحلہ تھا. تشہیر کربلا کا بڑا سخت مرحلہ تھا، چونکہ حق و باطل کی پہچان کروانا تھا. مولا ہر جگہ پہچان کرواتے کرواتے شام پہنچے تو شام میں ایک شخص نے کیا کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ خاتمہ فساد کا ہوا. مولا نے کہا قرآن جانتے ہو؟ کہا قرآن سے تمہارا کیا لین دین ہے؟ کہ قرآن سے ہمارا بھی لین دین ہے. جانتے تو ہو نا؟ ہاں جانتا ہوں. پڑھتے ہو؟ کہاں پڑھتا ہوں. کہ یہ آیت پڑھے ہو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت؟ ہاں میں پڑھا ہوں. کہ یہ جانتے ہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ ہاں جانتا ہوں. پھر مولا قرآن کی آیتیں پڑھتے گئے. پھر مولا نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اہل بیت کون ہے؟ تم جانتے ہو قربات سے کیا مراد ہے؟ اب چونکہ منفی پروپیگنڈا تھا اس نے کہا تو ہم تو جانتے بس یہی ہے کہ بنی امیہ رسول کے قرابت دار ہیں. ہم جانتے یہی ہیں کہ بنی امیہ کی رشتہ داری رسول سے. پھر امام سجاد نے کہا رسول سے جو رشتہ داری ہے وہ تم جانتے ہو، اب جو ہماری رشتہ داری ہے وہ اب ہم جنوائیں گے، اب ہم تمہیں پہچانوائیں گے. رسول کی ایک بیٹی ہے اس کا نام فاطمہ ہے، اب ان کے بچے ہم ہیں. اور اہل بیت سے مراد ہم ہیں، قربا سے مراد ہم ہیں، جن کی مودت و محبت جو واجب کی گئی ہے وہ ہم ہیں. اب پہچانتے گئے، پہچانواتے گئے. وہ پہچان لیا. جب پہچان لیا عزیزان گرامی، روایت کے جملے ہیں. اب وہ لشکر یزید سے مخاطب ہو کر کہا تمہارے آقا یزید پر بھی لعنت اور ایسی فکر جو رکھا ہے اس پر بھی لعنت. اب تک لوگوں سے ایک لوگوں سے جو ملتے تھے مولا حقائق پہچانواتے ہوئے سمجھاتے ہوئے دربار تک پہنچے. پہچانتے ہوئے سمجھاتے ہوئے دربار تک پہنچے. دربار میں 700 کرسی نشینوں کو سمجھایا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جب یہ شام والوں کو پہچانتے گئے پہچانواتے گئے، روایت میں ملتا ایک روایت کے مطابق 1 سال شام میں رہے، نہیں معلوم کتنا، لیکن ایک روایت کے مطابق صرف یہ کاروان 11 دن وہاں تھا، صرف 11 دن. اور یہ جو بازار سے یعنی عروض شام سے دربار تک اور دربار کا واقعہ روایت میں ملتا ہے وہ صرف 3 دن کا تھا. ان 3 دنوں میں، ان 3 روز میں مولا نے جتنے ایک نفر کو ملے تھے ان کو سمجھائے تھے. ایک نفر کو جو ملے تھے وہ سمجھائے تھے. اور دربار میں جو خطبہ دیا تھا شام میں کھلبلی مچ گئی تھی. لوگ کہہ رہے تھے جو آئے تھے وہ حق پر ہے، جو بیٹھا ہے وہ باطل پر ہے. اب یزید مجبور ہو کر کہا کہ اب ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں. بھرے دربار میں کہا اب ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں. مولا نے کہا اچھا آزاد کر رہا ہے، ہمیں آزاد کر رہا ہے، ایک کام کر دے. کہا کیا؟ ہمارے سامان جو لوٹ لیا گیا ہے وہ سامان واپس کر. جو ہمارا سامان تو لوٹ لیا ہے واپس کر. اب مجھے نہیں معلوم کون کیا کیا لے کر گیا ہے، جو بچا کچھ ہے وہ میرے پاس ہے. کہا نہیں، اس بچے کچے میں ایک کرتا ہے. کہ وہ کرتا کون سا ہے؟ بیٹھنے والوں کے ذہنوں میں بھی پردہ تھا، اب بھی شاید کچھ پردہ رہا ہو. امام نے کہا وہ کرتے کی اہمیت اتنی ہے کہ جتنی بنی امیہ کی قیمتیں نہیں ہیں. کہ وہ کرتا کون سا ہے؟ وہ کرتا امام سجاد سمجھانے لگے. وہ کرتا معمولی کرتا نہیں ہے. رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے ہاتھوں سے اس کو سلا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو سلا ہے. اور وہ کرتا ہے جو روز عاشور امام حسین نے اپنے تن میں اس کو پہن کر جنگ لڑنے گئے ہیں. عزادارو، جیسے ہی وہ کرتے کی بات آئی یزید نے حکم دیا کہ وہ کرتا لایا جائے. عزادارو، اب وہ کرتا کہاں رہا؟ عزادارو، وہ کرتا کہاں رہا؟ تیروں سے چھلنی کرتا تھا، کرتے میں صرف سوراخ ہی سوراخ تھے. عزادارو، خون سے رنگین کرتا تھا. جیسے ہی وہ کرتا قریب آیا امام سجاد نے اس کرتے کو اٹھانے کے بعد اپنے آنکھوں سے لگایا اور کہا السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا ابا عبداللہ. عزادارو، 700 کرسی نشین جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں غلاموں کی جھرمٹ ہوتی ہے، وہاں پر امام سجاد بتائے ارے دیکھو یہ کرتے کی حالات، رسول کا نواسا زیب تن کیا ہوا تھا، ارے یہ تیروں سے چلنے کرتا. آزادارو،
وہ کرتے کو لے کر شہزادی زینب کے قریب آئے، پھوپھی اماں رہائی مل گئی، یہ کرتا جو لٹا ہوا سامان تھا اس میں ہمیں ملا ہے۔ ارے زینب نے وہ کرتا لیا، اپنے آنکھوں سے لگایا، جیسے یہ کاروان مدینہ آیا زینب نے کہا علی کی بیٹی مسجد نبوی جانا چاہتی ہے۔ عزادارو مسجد نبوی کو خالی کروایا گیا، قبر رسول ہے، سلام دینے کے بعد ارے وہ کرتا نانا میں گئی تھی ہدیہ لائی ہوں۔ عزادارو روایت میں ملتا ہے کرتا زینب نے قبر رسول پر ڈالا، ارے رسول کی قبر لرز گئی۔ عزادارو اب یہ لٹا ہوا کاروان شام میں تھا، رہائی ملی۔ روایت میں ملتا ہے یزید نے کہا کہ اب انہیں جہاں جانا ہے جانے کی اجازت ہے۔ اب یہ اونٹ ہے، کجاوے لگائے گئے، مخمل کے کپڑوں سے سجایا گیا۔ زینب نے دیکھا اونٹ ہے، کجاوے لگے ہوئے ہیں، اونٹ بھی ہے، کجاوے بھی ہیں، مخمل کے کپڑوں سے سجایا گیا ہے۔ زینب ایک مرتبہ سید سجاد کا رخ کیا، اے بیٹا سید سجاد میں تیرے بابا کی عزادار ہوں، یہ مخمل کے کپڑے اتارا جائے، اجعلوا سودا، ان کپڑوں کی جگہ کالے کپڑے لگایا جائے۔ عزادارو یہاں پر جیسے رہائی ملی ایک ایک بی بی آئی، اب نہیں معلوم گھر میں تھا ایک زندان میں، اپنی دو روایتیں بھی ہیں، جیسے ایک ایک بی بی واپس آئی، اب اپنے سواری میں سوار ہوئی، اب ادھر دیکھا ادھر دیکھا لیکن کہیں رباب نہ ملی۔ عزادارو کہیں رباب نہ ملی، کب پوچھا گیا رباب کہاں ہے، رباب کہاں ہے، تلاش کیا گیا۔ عزادارو زینب ایک ننھی قبر پر پہنچی، زندان میں کیا دیکھا، رباب قبر پر لپٹی ہوئی ہے۔ سکینہ سب سے زیادہ خواہش وطن جانے کی تمہاری تھی، اٹھو رہائی مل گئی، لٹا ہوا سامان آ گیا، ننھی چادر تمہاری ہے۔ ارے زینب نے دیکھا کورام مچ گیا، شام کی عورتیں آئی ہوئی تھی، شام کی عورتوں سے مخاطب ہو کر زینب نے کہا دیکھو یہ 4 سال کی بچی ہے، اندھیرے سے بہت ڈرتی ہے، اب جب بھی تمہیں فرصت ملے قبر پر چراغ جلا دینا۔ رباب سے کہا بھابی جان رہائی مل گئی ہے، اب مدینہ چلتے ہیں۔ ایک جملہ رباب نے کہا شہزادی مدینے جا کر کیا کروں، اصغر و سکینہ، ارے میرے سرداج کا ایک جملہ ہے مجھے وہ گھر پسند نہیں جہاں رباب و سکینہ نہ ہو، اب میرا سرداج نہ رہا، میری سکینہ قبر میں ہے، ہاں میرا اصغر کو دھوپ میں چھوڑے آئی ہوں۔ عزادارو قلب کجاوے میں سوار ہو جائے۔ رباب نے کہا بھارگس وہ کجاوے میں سوار نہ ہوگی جس میں کپڑے کو بعنوان چھت ڈالا گیا ہو۔ بھابی جان بیٹھ جائیے، راحت کی سانسیں لے۔ کہا میں کیسے راحت کی سانسیں لوں، سکینہ وہ زندان میں چلی گئی، ارے جس زندان کی چھت نہ تھی، اصغر کو وہاں چھوڑ آئی ہو جہاں بدن کو دفنانے والا کوئی نہ تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مالک تجھے واسطہ ہے اس ذکر کا، مالک ان کے عظمتوں کا، مالک ان کی کرامتوں کا، پالنے والے پروردگار جہاں جہاں بھی مومنین ہیں محبین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ پالنے والے پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغائر کو درگزر فرما۔ اے میرے اللہ مالک اس قلیل سے عبادت کو کرم میں حضرت معصومہ سے
اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے پروردگار جو لاولد ہیں تجھے واسطہ ہے رب آپ کی اجڑی ہوئی گودی کا، میرے اللہ ان اولاد نرینہ سے ان کی گودیوں کو بھر دے۔ پالنے والے پروردگار میرے مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما۔ پالنے والے پروردگار مالک جو بھی مشتاق ہیں حج و زیارت کی، میرے اللہ ان حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پالنے والے پروردگار موانع زیارت جو خصوصاً اس وقت کرونا ہے، پالنے والے پروردگار اس منحوس بیماری کو، اس تعاون کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ پالنے والے پروردگار میرے اللہ، پالنے والے پروردگار ہمیں خصوصاً زیارت کرب و بلا کو بار بار نصیب فرما۔ مالک امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور خاص اصحاب و انصار میں ہمیں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا